بچوں، آج ہم نے دوسرا لیسن شروع کیا ہے کلاس 3 کا، جو کہ آپ کی پنجاب بورڈ کی بک ہے۔ زندگی، رحمت، تعریف، اجالا، گھٹا، کلام، نعت کسے کہتے ہیں بچوں؟ پہلے سبق میں ہم نے اس کو دہرایا تھا۔ آپ یقیناً کہہ رہے ہوں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لیے جو تعریف لکھی جاتی ہے ان کی شان میں، اس کو ہم نعت کہتے ہیں۔ اور ہم کسے کہتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو نہیں کہتے۔ کچھ بچے ایسے کہہ رہے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کو، ٹھیک ہے۔ بڑی شان والے ہمارے نبی دلوں کے اجالے ہیں۔ ہمارے نبی وہ مکے میں جس وقت پیدا ہوئے، برے پوری دنیا کے حالات تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم کیا حالات تھے، لوگ ہر قسم کے برے کام کرتے تھے، اور سب سے برا کام اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، پتہ ہے نا آپ لوگوں کو۔ شراب پیتے تھے، ہر گندہ کام کرتے تھے، اندھیرے میں پڑے ہوئے تھے، یعنی جدھر علم نہیں ہوتا ادھر روشنی نہیں ہوتی۔ برائی تھی ہر شے پہ چھائی ہوئی، تباہی تھی دنیا پہ آئی ہوئی، یعنی پوری دنیا پہ دیکھا نا یہی حالات ہے، تو تباہی تھی نا۔ گھٹا رحمت حق کی آخر اٹھی، زمانے میں تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پیارے نبی جن کا اعلیٰ مقام، آپ کو پتہ نا سب نبیوں میں ان کا اعلیٰ مقام ہے، سب نبیوں کے وہ سردار ہیں، ہوا جن پہ نازل خدا کا کلام جو مکمل ہے، قرآن پاک، زمانے کو دی علم کی روشنی، آپ کو پتہ نا علم کی روشنی دی ہے، علم نہیں پڑھتا ہے، علم کی تبدیل جس سے ہوئی زندگی، اس علم کی وجہ سے تبدیل ہوئی۔ ہم نمازیں دیکھ، قرآن، سچ بولنا، ہر معاملے میں اپنے بڑوں کی عزت کرنا، یہ سارے وہیں سے ہمیں مل رہا ہے۔ بڑی شان والے ہمارے نبی کہ سب کے نبی ہیں ہمارے نبی۔ ٹھہریے اور بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کو علم کی روشنی کیسے دی علم کی روشنی؟ جو کچھ ان کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے بتایا، اور پھر وہی علم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل سب سے پہلے کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے باقی انسانیت کو وہ علم دیا جو اس ٹائم زندہ تھے، اور پھر انہوں نے ہمیں، اور وہ کتابیں لکھی گئی، آپ کو پتہ ہے سارے قرآن پاک بھی بعد میں لکھا گیا، تو یہ سارے کام ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس شہر میں پیدا ہوئے؟ یقیناً کچھ بچے کہہ رہے ہوں گے مکہ، کچھ بچے کہہ رہے ہوں گے مدینہ، تو کس جگہ پہ پیدا ہوئے؟ مکہ میں۔ ہاں، یہ والا صحیح جواب ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے۔ اچھا، خواجہ عابد نظامی نے لکھا ہے، تو یہ آپ کو پتہ ہے آج ہم نے کیا پڑھی ہے؟ نعت، کس کی تعریف میں؟ اللہ کا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو بچے کہہ رہے ہیں نا بول رہے ہیں، وہ دوبارہ اچھی طرح یاد کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھی جاتی ہے اس کو نعت کہتے ہیں، اور جو اللہ کی تعریف کی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں، جو ہم پچھلے پہلا سبق پڑھ چکے ہیں، یہ آج ہمارا دوسرا سبق ہے۔ ہم نے سیکھا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل جو لوگوں کی جو ہر طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے، یعنی بالکل لوگ ڈوبے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا تھا۔ یہ اللہ کا پیغام تھا نا، یہ سارا قرآن پاک اور باقی سارے جو نیک کام ہے سارے اللہ کے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ سب نبیوں سے اعلیٰ ہے، یہ تو ہمیں سب کو پتہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا، یعنی وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہی والے راستے پہ اس کو ہدایت کا راستہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب بھی لائے، ٹھیک ہے نا، جو مکمل ہوئی۔ مشق ہماری کیا ہے؟ الفاظ معنی ہے، الفاظ معنی پڑھتے جائیں۔ ہاں بچے، اجالا، روشنی، تبدیل ہونا، بدلنا، کلام، بات، یعنی قرآن مجید مراد ہے، اعلیٰ، بلند، بہت اونچا، حق، سچ، مقام، رتبہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سارے ہمارے ہو گئے، پیج الٹ ہو گیا تھا۔ چلیں اب آگے ہم چلتے ہیں اپنی بک پہ۔ اتنی پیاری بک ہے آپ لوگوں کی، آپ نے کیا سمجھا؟ اب گھٹا رحمت حق کی آخر اٹھی، یہ آپ کے لیے ڈن ہوا ہے پہلے سے۔ یقیناً بچے کہہ رہے ہیں زمانے میں تشریف لائے نبی، تو یہ سارے ہم نے کیے ہوئے ہیں ڈن، آپ لوگ پڑھتے جائیں گے، انشاءاللہ ہوتا جائے گا۔ نیکسٹ ہے وہ ڈیش میں جس وقت پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے؟ مکے میں، پیارے نبی جن کا اعلیٰ ڈیش مقام، کلام نہیں ہوگا، اعلیٰ کیا تھا؟ مقام۔ اس کو تو میں سیٹ کروں گی نا، یہ بچے نے لکھا ہے غلط۔ اچھا، نیکسٹ ہے زمانے کو دی علم کی روشنی، دلوں کے اجالے ہمارے نبی۔ سوالوں کے جواب ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو عرب کی کیا حالت تھی؟ کیسے حالت تھی؟
ہاں برائی میں ڈوبے ہوئے تھے، اندھیرا تھا۔ لوگوں کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئی؟ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ انہوں نے کیا کیا؟ عمل کیا، اور اللہ کے نبی نے ان کو بتایا۔ جی، اور جن پہ نازل خدا کا کلام سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ قرآن مجید کا نزول، قرآن مجید کا نازل ہونا۔ سب نبیوں میں کس نبی کا مقام بلند ہے اور کیوں ہے؟ کون سے نبی ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور کیوں ہے؟ کیونکہ ان پہ قرآن پاک نازل ہوئی اور مکمل ہوئی، آپ کو پتہ ہے نا، یعنی دین ہمارا مکمل ہوا۔ نیکسٹ مل کر کرتے ہیں باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بے شمار خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ ذیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے کون سی خوبی آپ میں موجود ہے اور کون سی خوبی آپ اپنانا چاہتے ہیں؟ اپنے ساتھیوں کو بھی بتائیے، ساتھیوں کو بھی بتانی ہے کہ سچ بولنا چاہتے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے تھے، ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے تھے، بڑوں کا ادب کرتے تھے، چھوٹوں سے شفقت کرتے تھے، امانتوں کی حفاظت کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ پورا کرتے تھے۔ یہ سارے لکھے ہوئے ہیں نا، آپ لوگ پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ چھوٹوں سے شفقت کرنا، اس سارے کاموں میں سے آپ کو کون سا پسند ہے؟ آپ یا اس کے علاوہ بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے کام تھے، آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں اپنی ٹیچر کو۔ دیے ہوئے پیراگراف میں درج ذیل واقعہ غور سے سنیں اور پوچھے گئے سوالات کے زبانی جواب دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے، پھر تمام جہانوں، یعنی صرف اس جہان کا نہیں، تمام جہانوں کا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو زمین و آسمان پہ جہان ہے، سب کچھ جو وہ جہان ہے، یہ جہان دونوں جہان کا، یعنی موت کے بعد والا جہان بھی جو ہے نا، ان کے بھی وہ جو ہے نا رحمت بنا کر لائے ہیں۔ کو پتہ نا ان کی شفاعت کے بغیر جب اللہ پاک سے ہمارے لیے درخواست کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی شفاعت ہوتی جائے گی، جس کی نہیں کریں گے ان کی شفاعت، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو نہیں پھر جنت میں بھیجیں گے۔ کبھی کسی کو تکلیف تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ایسے سلام ہمیشہ ہر کسی کی مدد کرنے کو تیار رہتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی میں سے گزر رہے تھے کہ ایک نابینا عورت بھی اس گلی میں سے گزر رہی تھی۔ اچانک اس عورت کو ٹھوکر لگی اور وہ گر گئی۔ دوسرے لوگ یہ دیکھ کر ہنسنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دیکھیں دکھ سے کہ وہ اس کو تکلیف ہوئی ہے، گر گئی ہے بیچاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی مدد کی اور اسے اس کے گھر پہنچا دیا۔ دیکھیں آپ لوگ بھی ایسے کیا کریں، ٹھیک ہے؟ کوئی ایسے تکلیف میں ہو تو اس کو بیٹا اپنی اس کو مدد کیا کریں، یہ بہت ثواب ہے۔ نابینا عورت کیسے گر گئی تھی؟ ٹھیک ہے، کیا ٹھوکر لگی تھی؟ شاباش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ کیونکہ وہ عورت گری ہے اور لوگ اس پہ ہنس رہے تھے، حالانکہ وہ تکلیف میں ہوگی بیچاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا عورت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اچھا سلوک کیا اور اس کو لے گئے تھے، اپنے گھر پہنچا دیا تھا۔